کوئی کندھا ہی نہیں ہے جہاں پر وہ سر رکھے اور بقول اشفاق احمد کے وہ رو سکے. ہمیں کوئی ایسا کندھا بھی چاہیے ہوتا ہے جس پہ سر رکھ کے صرف روئیں, اپنا دل ہلکا کر لیں, یا کسی کو صرف بتا کے, اور وہ ججمنٹل نہ ہو. یہ ہماری سوسائٹی میں یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم نصیحت کو, ایڈوائس دینے والے کو, اپنے کوچ کو بالکل مفت سمجھتے ہیں اور ہمیں پھر ویلیو ورڈز نہیں ہوتی. تو یہ پوری کی پوری ایک انڈسٹری ہے اور ہمیں ان کو ماننا چاہیے. اگر کرائسس آتے ہیں اور آپ مینیج نہیں کر سکتے, اٹ مینس کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. پیرنٹنگ آج کا سب سے بڑا ٹاپک ہے. پری میرج کاؤنسلنگ سب سے بڑا ٹاپک ہے. شادی کس سے کرنی ہے یار؟ کروڑ روپے لگا دیتے ہیں ایک فنکشن پہ. کاش کہ ہم لوگ تھوڑے سے پیسے پہلے خرچیں اور نیچرز کو سمجھیں, پرسنالٹی ٹائپس کو سمجھیں, پہلے جانیں کس کے ساتھ کون میچ کرتا ہے, کس کا کس کے ساتھ سمبندھ بن سکتا ہے. تو اتنے ایریاز ہیں جس پہ ہمیں کوچ اور ٹرینرز اور کاؤنسلرز چاہیے ہوتے ہیں. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں جو فرسٹ 3 پرنسپلز بتائیں ان کو سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون, دس از می ڈاکٹر بریرہ بختاور, اور میرے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ, اور ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے ہیں. آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. آپ کا فیڈ بیک ہمیں ریسیو ہو رہا ہے ہماری ویڈیوز پر, اور اٹ از اے ونڈرفل فیڈ بیک. آپ کی سجیشنز بھی آتی ہیں کہ کیا نئے ٹاپکس انکلوڈ ہونے چاہیے, اینڈ وی آر ڈیفینیٹلی ٹیکنگ کیئر آف دیٹ. آج کا بھی جو ہمارا ٹاپک ہے, آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کا, دیٹ از ویری ڈفرینٹ اینڈ آئی سم ہاؤ فیل کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ایز ویل. اہم اس لیے ہے کہ اس میں بہت سے ایسی باریکیاں ہیں جو کہ عموماً لوگ جو ہے وہ کنفیوز کر جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اگر تھوڑا سا اوور ویو دوں میں آج کے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے کہ آج ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, تو بیسیکلی آج ہم کچھ بات کریں گے سائیکیٹری, سائیکالوجی اور کاؤنسلنگ کے حوالے سے. 3 مختلف فیلڈز ہیں, اور جہاں پر یہ تینوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہے, وہاں پر ان کا کہیں نہ کہیں ایک کنیکشن بھی موجود ہے. اور وہ کنیکشن کہاں موجود ہے اور فرق کہاں پر ہے, اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے کچھ سائیکیٹرسٹ کے حوالے سے اگر بات کریں کہ ہمارے اوبویسلی ملک میں سائیکیٹرسٹ کے پاس لوگ جانا, ایک ہم پچھلی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں, ایک ٹیبو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ کی ذہنی صحت کے حوالے سے. سائیکیٹرسٹ بیسیکلی ایک ڈاکٹر ہے جو کہ سرٹیفائڈ ہے, آپ کو میڈیسن پرسکرائب کر سکتا ہے, اس کو ہم سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں. اور سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ مختلف ڈس آرڈرس کے حوالے سے جاتے ہیں جب آپ کے ذہنی امراض جو ہیں وہ اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل اسکیزوفرینیا, اس کے علاوہ آپ کے PTSD ڈس آرڈرز ہیں, OCDs ہوتے ہیں, obsessive compulsive disorders ہوتے ہیں, سبسٹنس یوز یعنی کہ الکوہول, ڈرگ ابیوز, یا اس کا شکار جو لوگ ہو جاتے ہیں, نوجوان ہو جاتے ہیں, اس کے حوالے سے. اس کے علاوہ انزائٹی, پینک اٹیکس, اگر سوشل انزائٹی اٹیکس آتے ہیں جس میں کہ آپ کا جسم بھی جو ہے اسی انداز سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے, اور موڈ ڈس آرڈرز, ڈپریشن, بائی پولر ڈس آرڈرز, یہ وہ تمام امراض ہیں جس کے بعد اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے تو آپ نے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے. اگر سائیکالوجسٹ کا ایک جرنل میں آپ سے ڈسکس کروں تو سائیکالوجسٹ بیسیکلی ایک ایسا انسان ہے جس کے ساتھ آپ اپنے بہت سے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو شاید فزیکلی اتنا آپ پہ اثر نہیں کرے لیکن مینٹلی آپ کو بہت زیادہ تنگ کرے. فار ایگزامپل پڑھائی میں دل نہیں لگتا, یا کوئی رویوں کے مسائل ہیں, یا یادداشت کے مسائل اکثر لوگوں کو ہو جاتے ہیں کہ چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں, یا زندگی میں کوئی اچانک سے غیر معمولی تبدیلی آپ کی آئی. فار ایگزامپل خدا نخواستہ ڈیورس کے پروسیس سے آپ گزرتے ہیں, یا آپ کی شادی میں ایک ریلیشن شپ میں ایک تناؤ مسلسل چل رہا ہے, آپ اس کا شکار ہیں. ایسی صورتحال میں آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. لیکن ایک کاؤنسلر کے پاس کب جانا چاہیے؟ ہمارے ملک میں جہاں پر سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے بحث میں بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں, وہاں پہ کاؤنسلر تو ایک بہت ہی نیا سا کانسیپٹ ہے, ایک بڑا نیا سا لفظ ہے. اس بارے میں ہم آج بات کریں گے, اور قاسم صاحب کی جانب چلتے ہیں کہ میں نے کافی جو ہے وہ لمبا اوور ویو دے دیا. السلام علیکم قاسم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور آپ کو بہت مبارک ہوں عمرے کی. قاسم صاحب ماشاء اللہ سے عمرہ کر کے آئے ہیں. اور قاسم صاحب میں نے کچھ سائیکیٹرسٹ اور ماہر نفسیات جو کہ سائیکالوجسٹ کے حوالے سے بات کی کہ آپ کے خیال میں کچھ مزید ڈومینز اس میں ایڈ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ اچھا دیکھیں, ایک تو آپ نے بہت اچھا سا ایکسپلین کر دیا, اور آپ نے بتا دیا کہ کس طرح کے مسائل جو ہیں اسے ہمیں لے کر جانا چاہیے سائیکیٹرسٹ کے پاس, اور کس طرح کے مسائل کو ہمیں سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جانا چاہیے. آج کا ہمارا پروگرام اس لحاظ سے بڑا مختلف ہے کہ آپ اگر ہماری ساری سیریز سنیں جو میری اور ڈاکٹر بریرہ کی ہیں, اس سیریز میں آپ کو مینٹل ہیلتھ, ویلنس اور ایک پیسفل مائنڈ کے حوالے سے بے شمار ڈاٹا ملے گا. دنیا بڑی سراہ رہی ہے ماشاءاللہ, بڑا شاندار فیڈ بیک آ رہا ہے, اور سب سے بڑھ کے میں ہمیشہ فیڈ بیک کو دیکھتا ہوں کہ فیڈ بیک پڑھے لکھے طبقے سے آ رہا ہے, ایسے طبقے سے آ رہا ہے جو اوپینین میکرز ہیں,
اور ہر فیلڈ کے لوگوں سے ہمیں اوپینینز ان کی فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے. سب سے بڑھ کے نیچے کمنٹس پڑھتے ہیں تو ہم بھی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ ماشاء اللہ لوگ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس میں ہر طرح کا فیڈ بیک ہے. میں تو ایک فیڈ بیک اس لیے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ڈاکٹر بیرا آپ کے کپڑوں کی کسی نے اتنی تعریف کی, میں نے کہا کمال ہو گیا جی. اس نے کہا جی ڈاکٹر بیرا آپ کا اسٹائل, آپ کا انداز. میں نے کہا واہ کیسے کیسے کمال جو ہے نا جی وہ آبزرورز ہیں. پھر کانٹینٹ کی بھی تعریف کی, پھر پریزنٹیشن کی بھی تعریف کی. تو میں بھی تعریف کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کو کنڈکٹ کرنا آتا ہے, اور کیونکہ ہم بہت پرانے فیلوز ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ریڈیو کرتے رہے, ریڈیو بلکہ پوڈ کاسٹ وہاں بیٹھ کے کرتے رہے. اس ٹائم پہ پوڈ کاسٹ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو پھر ہمیں موقع مل گیا اکٹھے بیٹھنے کا اور بات چیت کرنے کا. اس حوالے سے جو آج جس ایریے پہ جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہیں گے نا وہ کاؤنسلرز ہیں. پہلے تو میں ویلڈ کر دیتا ہوں, آپ نے باتیں کی بالکل ٹھیک ہے. کاؤنسلرز جو ہیں یا کوچ جو ہیں, یہ ٹرم بڑی امپورٹنٹ ہے کاؤنسلرز کی اور کوچ کی. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں کاؤنسلنگ اور کوچنگ ایز سچ کوئی ڈگریز نہیں ہے. یعنی ہم اگر ڈگریز پہلے تو دیکھیں کہ جو ذہنی سارے مسائل امراض ہیں ان کے ساتھ جو ڈگریز ہیں وہ کیا ہے. میں رپیٹ اس لیے کر دیتا ہوں, حالانکہ آپ ایک پروگرام میں بتا چکی ہیں, نئے سننے والوں کو پتہ لگ جائے کہ دیکھیے ایک MBBS ڈاکٹر اگر اسپیشلائزڈ کرتا ہے سائیکیٹری میں تو وہ سائیکیٹرسٹ کہلاتا ہے. MSc سائیکالوجی کرنے کے بعد اگر آپ نے کچھ اسکلز ایکوائر کی ہیں, وہ CBT کی ہیں, وہ سائیکو تھراپی کی ہیں, وہ ہپنو تھراپی ہے, وہ کسی بھی طرح کی تھراپی آپ نے سیکھی ہے, آپ سائیکالوجسٹ بن جاتے ہیں. لیکن کوچ اور کاؤنسلرز, یہ پہلی بات ہمیں دیکھنا پڑے گا کون لوگ ہیں, ان کے اندر وہ کون سی خوبیاں ہیں, یعنی کون سی ایسی خوبیاں ہوں تو ہم کسی کو بھی کسی شعبے کا کوچ اور کاؤنسلر کہہ سکتے ہیں. تو میں کم از کم 3 خوبیاں بتا دیتا ہوں. ویسے پوری لسٹ ہے کاؤنسلنگ اور کوچنگ پہ, میری لائبریری میں درجنوں کتابیں پڑھی ہوئی جو میں نے پڑھی ہوں گی, لیکن 3 بنیادی خوبیاں بتا دیتا ہوں. کسی بھی شعبے کے کوچ اور کاؤنسلر میں 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں کسی بھی شعبے کے. کسی بھی شعبے کو بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ہر فیلڈ کے ڈفرینٹ کوچ ہیں. لیکن اسپورٹس کے کوچ ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کو پروفیشنل کوئی ڈیسیژن کرتا ہے کس فیلڈ میں جانا ہے اس کے کوچ ہیں. آپ کے ڈریس ڈیزائنرز ہوتے ہیں, ویسے میں اپنے ڈریس ڈیزائنر کا تذکرہ کروں, ڈاکٹر صاحب آپ بھی تعریف کر دیں میرا ڈریس ٹھیک لگ رہا ہے, کمبینیشن اچھا ہے, اٹس دی پاور لک. اور یہ اگر HS آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ میرا ڈریس ڈیزائنر ہے حامد سعید. تو سر جو ہیں ان سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے, اور میرے 2018 سے ڈریس میں جو تبدیلی آئی وہ آپ کے زمانے میں جب میں پروگرام کرتا تھا تو ڈریس پہ آج میں خود کریٹیک ہوں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کپڑے کیسے پہننے. ہم سمجھتے تھے مہنگے کپڑے پہن لیے ہیں تو بڑے اچھے ہیں. تو فیشن کا اور ایک سینس کا, ڈریس کی سینس کا, یہ مجھے بعد میں پتہ لگا. اس کے علیحدہ کوچ ہیں. تو ہر فیلڈ کے کوچ اور ٹرینرز ہیں. تو یہ جو کاؤنسلرز اور ٹرینرز ہیں ان میں 3 جو بنیادی خوبی ہیں. پہلی خوبی سن لیجئے گا, اس کے پاس اس فیلڈ کی اس شعبے کی سکسیس ہونی چاہیے. اگر وہ خود کامیاب نہیں ہے, مثلاً کسی نے آپ کو اسٹریس مینجمنٹ کی کوچنگ دینی ہے یا ٹریننگ دینی ہے, یا پھر آپ کو اسٹریس مینجمنٹ کی کہہ لیجئے اس نے ہیلپ کرنی ہے کہ آپ ایسے کریں گے تو آپ کی اسٹریس مینیج ہو جائے گی, اور وہ خود اسٹریسڈ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس یہ اسکل نہیں ہے. پہلی چیز سکسیس ہے. مثال لیجئے, ایک اور مثال لیجئے, کسی نے آپ کو اینگر مینجمنٹ کی ہیلپ کرنی ہے کہ آپ کو اینگر کا پرابلم ہے, کبھی کبھی غصہ آتا ہے اور آپ ہیلپ کے لیے چلے گئے, اور جس کے پاس گئے وہ غصے میں آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو بھی غصہ آتا ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. اور کوئی مثال لیتے ہیں, رائٹنگ ہے. رائٹنگ ڈگریاں لے لیں آپ, کانٹینٹ رائٹنگ کی ڈگری لے لیں, کانٹینٹ رائٹنگ کے پروفیسروں سے پڑھ لیں, کانٹینٹ رائٹنگ آپ کو نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ کو کوئی کوچ مل گیا, کوئی ٹرینر مل گیا, تو کوچ اور ٹرینر جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گا. سب سے پہلے تو اس کی کامیابی ہے. اس کی کامیابی کیا, اس کے پروفائل میں کچھ کتابیں ہوں, کوئی رائٹنگز ہوں, وہ اپنی شعبے میں مانا جائے, ایک اس کے ویلیڈیٹی ہو, اس کا نام جو ہے وہ ایک برانڈ کے طور پہ لیا جائے, ایک کہہ لیجیے آئیکونک فگر ہو اپنے شعبے کی. یعنی سکسیس پہلی چیز ہے. نمبر 2 امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ وہ ہیلپ کرنے میں, سکھانے میں اس کا تجربہ ہو. بڑے بڑے کامیاب لوگ کسی بھی فیلڈ کے بعض اوقات ٹیچنگ کوچنگ کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے, کیونکہ ان کی کمیونیکیشن اسکل نہیں ہوتی, یعنی ان کی ٹریننگ کی کوچنگ کی اسکل نہیں ہوتی. میں آپ کو اس کی سب سے بڑی مثال دیتا ہوں. آپ کو بلینئرز ملیں گے, میرے اپنے سرکل میں درجنوں بلینئرز ہیں. میں ملینئرز نہیں کہہ رہا, بلینئرز کی بات کر رہا ہوں. بلین کا مطلب ارب ہوتا ہے. درجنوں ہیں. اگر ان سے پوچھیں نا جی آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے, وہ ایک جملہ بولتے ہیں اللہ کا کرم ہے. وہ تو ہے ہی ہے. میں انہیں کہوں جی تھوڑا سا ایکسپلین کریں اللہ کا کرم کس طرح سے ہے. وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں بتانا آتا. وہ یہ نہیں کہ بتانا نہیں چاہتے, ان کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اپنا فارمولا ٹرانسلیٹ کر کے, پہلے تو ٹرانسلیٹ کریں کہ کون سا فارمولا لگا ہے, پھر اس فارمولے کو ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد کسی کو سکھا سکیں کہ آپ بھی یہ کرو. ٹھیک ہے جی. تو پہلی چیز ہو گئی پرسنل سکسیس. دوسری چیز ہو گئی کہ وہ ٹرانسلیٹ کر کے سکھا سکیں.
یعنی ان کے اندر ایک ٹیچنگ کوچنگ کا مزاج پایا جاتا ہو, ایک مینٹور کا, ایک مرشد کا مزاج پایا جاتا ہو. اور تیسری چیز بڑی اہم ہے, تیسری چیز یہ ہے, وہ ہے سنسیئر ہونا, مخلص ہونا. اور سنسیئر ہونا, مخلص ہونا میں کریکٹر بھی آ جاتا ہے. سنسیئر ہونے میں پروفیشنل کریکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پروفیشنل کریکٹر کیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ لے کر گیا ہے کسی کوچ کے پاس, کسی تھراپسٹ کے پاس, کسی استاد کے پاس, کسی مرشد کے پاس, تو وہ اس کا پردہ رکھ سکیں, اس کا وہ جھنڈا نہ لگائیں, اس کا مذاق نہ اڑائیں. تو یہ بنیادی 3 خوبیاں میں نے بتا دی ہیں. نمبر 1 پرسنل سکسیس, نمبر 2 ٹرانسلیٹ کرنے کی اسکل, کمیونیکیٹ کرنے کی اسکل, سکھانے کی اسکل, نمبر 3 ایتھکس اور اخلاص. وہ مخلص ہو, وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. میں آپ کو آج کی مثال دے دیتا ہوں. میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ میری پریکٹس ہے, یہ میرے ساتھ جڑے لوگ جانتے ہیں. میں کل ہی کیونکہ لاہور پہنچا ہوں رات کو ڈاکٹر صاحبہ, اور صبح میں پہلا میرا ایک کلائنٹ تھا, میری ٹیم نے رکھا ہوا تھا, سر یہ پیڈ کلائنٹ ہے اور اس نے آپ سے گھنٹے کا ٹائم لیا ہوا ہے. میں اس بچے سے ملا تو مجھے پتہ لگا کہ اس نے وہ پیسے بڑی مشکل سے پے کیے, اور وہ بہت سنسیئر تھا, میرے سے انتہا کی محبت کرتا تھا. میں نے پہلا کام کیا, بیل دی, اپنے مینیجر کو بلایا, میں نے کہا اس کو 100% ریٹرن کر دو, میری سروس اس کے لیے فری ہے. وہ بڑا حیران ہو, ایلیٹ سروس جس میں کہہ لیجیے نوٹس, مٹیریل, سب چیزیں, سرٹیفکیٹ, فوٹو سیشن, چائے, سب کچھ میں نے فری کر دیا. کیوں؟ مجھے سمجھ آئی کہ جو اس کی محبت ہے وہ پیسوں سے زیادہ بڑی ہے. تو ہر چیز کو, وہ آپ ہی کا فارمولا ہے, آپ ہی ہمیں سکھاتی ہیں کبھی کبھی کہ ہر چیز کو مٹیریل سے نہیں ماپنا چاہیے. یہ آپ کی کوٹیشن ہے, میں لوگوں کو سنا رہا ہوں. کچھ کوٹیشن ڈاکٹر صاحبہ کی بھی ہیں, تو یہ ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا سا وہ کہہ لیجیے عاجزی سے کام لیتی ہے, نہیں بتاتی. تو ڈاکٹر صاحبہ کی جو, ہم تو ان کے فین بھی ہیں اور مرید بھی ہیں, تو ڈاکٹر صاحبہ کی یہ کوٹیشن بڑی زبردست ہے کہ مٹیریل جو ہے وہ اس سے ماپا نہیں جا سکتا, جذبوں کو ماپا نہیں جا سکتا, قدردانی کو ماپا نہیں جا سکتا, ویلیوز کو ماپا نہیں جا سکتا. اب وہ بچہ اتنا خوش, تو جو مجھے اس کو خوش دے کے خوشی ملی وہ میری کمائی تھی. بہت لازمی نہیں کہ جیب میں ڈاکٹر صاحبہ کچھ گیا ہے تو بندہ کہتا ہے میری, مطلب میں سمجھتا ہوں ویلیوز سے اکٹھے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے جو ساتھ ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ جو کنیکشنز بنتے ہیں. اچھا, ایک فرمائش آئی ہے, میں یہاں پر ایک ٹاپک, عابد بھی بیٹھا سن رہا ہے تو اس کو لکھوا دیں. بہت سے لوگوں نے فرمائش کی ہے کہ سول میٹ پہ بات کریں. سول میٹ کیا ہوتا ہے, اس کو کیسے ہم سمجھیں, اور کیا واقعی ہوتا ہے, کیا وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں. تو سول میٹ پہ ان قریب ہمارا ایک بڑا زبردست پروگرام آنے والا ہے جس کو آپ نے سننا اور انجوائے کرنا ہے, اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس پہ اتنا کانٹینٹ اور اتنی نئی باتیں آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی. میں آپ کو وش کر سکتی ہوں بیسٹ آف لک کہ آپ کو مل جائے. آپ کو اس کی ڈیفینیشن, آپ چاہتی ہیں کہ مجھے گھر سے نکال دیا جائے اگر آپ ملے تو. ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑا عجب وقت ہے کہ اب تو ملنا جو ہے یہ تو بدعا لگ رہی ہے مجھے. یہ مجھے آپ نے دعا دی ہے یا کسی سننے والوں کو؟ کہنے کا مقصد تھا ڈیفینیشن مل جائے. میں نے یہ, اب آپ نے اس کی انٹرپریٹیشن غلط کر لی ہے. اچھا, میں معافی مانگتا ہوں کہ جی میں نے ٹرانسلیشن غلط کر دی ہے. تو اللہ کرے سب کو مل جائے جی, جو جن کو ملنا چاہیے. بہت اچھی دعا ہے یہ سب. اور لازمی نہیں ہوتا کہ آپ کا, ویسے ایک ٹپ دے دیتا ہوں, ہر سول میٹ آپ کا جو ہے وہ لائف پارٹنر بھی بنے. یہ ہم نے بڑا, یہ اس میں سارا ڈسکس کریں گے کہ ہم نے ایک ہی جگہ زندگی میں سوچی ہوئی ہے کہ زندگی میں ہر جو فیمیل ہے, میل سوچتا ہے یہ میری بیوی بننی چاہیے, اور فیمیل سوچتی ہے کہ اس کو اچیو کرنا ہے اور اس کو میں نے خامد شریف بنانا ہے. وہ زوجہ ماجدہ بنانا چاہتا ہے اور یہ خامد شریف بنانا چاہتا ہے. تو یہ ایک بڑا لمبا کانسیپٹ ہے. بہرحال جی 3 میں نے خوبیاں بتا دی ہیں. آپ کسی سے کوچنگ کاؤنسلنگ لینے سے پہلے یہ 3 خوبیاں 1 2 3 ٹک لگائیں, اس کے بعد رابطہ کریں. صحیح. اچھا, کتنا ضروری ہے فار ایگزامپل میں نے اگر زندگی میں کوئی نیا بزنس شروع کرنا ہے, یا آپ اگر کسی فار ایگزامپل نئے ریلیشن شپ میں جا رہے ہیں, یا آپ کوئی شادی کرنے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں تو شادی میں کاؤنسلنگ مطلب سوچا جا سکتا ہے ہمارے معاشرے. میں نے پہلے ہی شروع میں پروگرام کا بڑا ہم جو ہے نا مستقبل کا سمجھے ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں, تو ایسا کبھی ہو سکتا ہے قاسم صاحب, شادی سے پہلے کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہوتی ہے, باہر کے ممالک میں ہوتی ہے, پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بڑی پکی بات بتاؤں, اور یہ انٹرسٹنگ بھی ہے. اس کے اس انٹرسٹنگ بات کو سن کو آپ کو پتہ لگے گا میں کتنا ڈھیٹ ہوں. یہ میرے ڈھیٹ ہونے کا اندازہ لگا. یہ سارے کام کوچنگ کاؤنسلنگ کے میں پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہوں, اور الحمدللہ کامیابی سے کر رہا ہوں. یعنی میں اگر اس کی ایک فائنینشیل آپ کو بتاؤں تو میں دعوے سے کہتا ہوں حلال محنت سے, ویلیوز, ایتھکس اور پرنسپلس کے ساتھ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس میں کتنا حلال انکم پڑی ہوئی ہے, اور ثواب کا ثواب ہے. میں فری کام بھی کرتا ہوں لیکن اوبویس ہے میرا بریڈ اینڈ بٹر. پرابلم کیا ہے, ہماری سوسائٹی ابھی وہاں تک پہنچی نہیں ہے. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میجورٹی ایک مڈل کلاس ہے پاکستان میں, یا لوور مڈل کلاس ہے. مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کو بری کلاس نہیں ہے, ہم نے اسٹرگل کی ہے, اسی اسٹرگلنگ کلاس سے اوپر آئے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کا ایکسپوجر نہیں ہے, چیزوں کا ایکسپوجر نہیں ہے, تو پھر آپ کو پرابلمز ہوتی ہیں. اب میں تو مان چکا ہوں کہ اگر کسی کو کڈنی کا پرابلم ہے اور بالکل ریلیونٹ کسی نیفرولوجسٹ کے پاس جانا تو جانا چاہیے.
اگر چھاتی کا پرابلم ہے اس کو پلمونالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے, اگر نیورولوجی کا پرابلم ہے تو ریلیونٹ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اسپیشلائزڈ دنیا میں دور آ چکا ہے. تو آج دنیا میں گریف تھراپسٹ ہیں, آج دنیا میں ایموشنل مینجمنٹ کے گروز ہیں, اینگر مینجمنٹ کے گروز ہیں, اسٹریس مینجمنٹ کے گروز ہیں, کمیونیکیشن اسکلس کے گرو ہیں. مطلب میرے ایک بڑا اچھا میرا کلائنٹ ہے, از اے بلینئر. اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ شاہ صاحب میں نے امریکن ایکسنٹ میں انگلش بولنی ہے, مجھے کوچ دیں. وہ کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا, ٹائم ہی نہیں ہے. کہتا ہے سر آن لائن میں ہفتے میں 2 دن دے دوں گا, مجھے کوچ دے دیں, آئی ول پے. امریکن ایکسنٹ ہونا چاہیے سر, ٹھیک ہے. تو اس نے آئلٹس کلیئر کر کے باہر نہیں جانا, سارے ویزے لگے ہوئے ہیں, دنیا ساری اس کے ہاتھ میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں سر میرا ایکسنٹ امریکن ہونا چاہیے. اب وہ کوچنگ کے بغیر ممکن ہے کلاس روم بھی ہو, لیکن اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. میں مالٹون رہتا ہوں, مالٹون میں کلب ایکٹیو ہو گیا جی ماشاء اللہ. میں نے پہلے لسٹ میں نام ممبرشپ لے لی, انٹرویو کے لیے گیا, انہوں نے استقبال کیا کہ شاہ صاحب آ گئے ہیں جی, ویلکم. پوری فیملی کو ممبرشپ مل گئی. جب میں جم میں گیا اور سوئمنگ کے لیے گیا تو مجھے پتہ لگا, انہوں نے کہا سر اگر آپ جرنل جو کوچ ہے جو سب کا ٹرینر ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں, لیکن اگر آپ نے اسپیشلائزڈ کو کوچ لینا ہے تو اس کے پیسے ہیں. سوئمنگ کرنی ہے سب کے ساتھ مل کے کرنی ہے کوئی پرابلم, لیکن 1-to-1 اگر آپ نے کوچنگ لینی ہے. اب میں اگر بتاؤں کہ اسٹریچنگ میں کرتا رہا ہوں بڑا عرصہ, تو میرے بڑا شاندار کوچ ہے شہباز صاحب, ون آف دی فائنسٹ کوچ, ٹھیک ہے جی. اسپیشلی آتے تھے, مجھے اسٹریچنگ کرواتے تھے, اور میں نے جو کہہ لیجیے فٹنس کی ایسی کمال چیزیں سیکھی ہیں. میں اکثر کہتا ہوں ان کی وجہ سے میرا ویٹ مینٹین ہے. تو ڈائٹ کے میرے کوچ ہیں پرسنل. میں مطلب آج کل ایک بڑی ہماری اچھی ڈائٹ کی بڑی قابل نیوٹریشنسٹ ہیں مریم حمید, وہ مجھے گائیڈ آج کل کر رہی ہیں, میری کوچ ہیں آج کل. میری بڑی اچھی بہن ہے یمنا چٹھا, اس سے پوچھتا رہتا ہوں. تو ہر شعبے کے ایکسپرٹس ہیں. تو ہمیں اس سوسائٹی میں ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ شاید نصیحت مفت ہے. میں پرسنلی آپ کو بتاؤں, نصیحت مفت دے کے میں نے دیکھا ویلیو کو نہیں ہوتی. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, میں یہ سعودیہ گیا ہوا تھا, تو انہوں نے بڑا ٹائم نکالا, مدینے سے اسپیشلی آئے ڈاکٹر صاحب. انہوں نے 1 day ہمیں دیا, اپنے گھر پہ رکھا. انہوں نے گھر سے مہمانوں کے لیے لے کے رکھا ہوا تھا ڈاکٹر صغیر صاحب. تو پکچر بھی ان کی ساتھ اسکرین پہ چل رہی ہوگی. بڑے قابل ڈاکٹر ہیں, انٹرنل میڈیسن کے قابل ترین. میری دوستی ہوئی تھی UK میں ان سے, تو وہ اب مدینہ آ چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں مدینہ خدمت کر رہا ہوں, جو یہاں پر سارے آتے ہیں. مجھے بتانے لگے کہ شاہ صاحب میں اگر کسی کو مفت ایڈوائز کرتا ہوں اور میڈیسن دیتا ہوں تو وہ فالو نہیں کرتا. کہتے پھر مجھے کئی پیشنٹس کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی میں 1-to-1 جو کنڈکٹ کرتا ہوں ایک سیشن ایک مریض کے ساتھ, اس کا میں 1000 ریال لیتا ہوں, لیکن تمہیں ورتھ نہیں ہے کہ میں مفت بتا رہا ہوں. یہ ہماری سوسائٹی میں ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم نصیحت کو, ایڈوائس دینے والے کو, اپنے کوچ کو بالکل مفت سمجھتے ہیں, اور ہمیں پھر ویلیو ورتھ نہیں ہوتی. تو یہ پوری کی پوری ایک انڈسٹری ہے, اور ہمیں ان کو ماننا چاہیے. آپ کو آسان سا میں نسخہ بتا دیتا ہوں, ہم سب جو آپ میں ہم سب جو سن رہے ہیں, کہ کس شعبے میں آپ کو کاؤنسلر اور کوچ کی ضرورت ہے. اچھا سوال ہے نا. بالکل بالکل, میں اس سوال کی طرف تو آ رہی ہوں, بلکہ میں اب سیکنڈ کروں گی جو بات آپ نے کی نا, کہ جو مفت کی چیزیں میں زندگی میں ملتی ہے اس کی میں قدر واقعی نہیں ہوتی. اور ٹرینرز کی بھی آپ نے بات کی. پاکستان میں ویسے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اگر کوئی ٹرینرز کی انڈسٹری اسٹیبلش ہوئی تو شاید وہ اسپورٹس میں اور فٹنس میں ہم نے پھر تھوڑا ان کو مینٹلی ایکسیپٹ کرنا شروع کر دی کہ چلو بھائی یہ فٹنس ٹرینر. اور ایسا ہے کہ جب آپ فٹنس ٹرینر, آپ جو لوگ ویٹ اپنا مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ واقعی فٹنس ٹرینر اپنا اسپیشلائز رکھیں گے تو آپ یقین کریں آپ کا چھٹی کرنے کا بھی دل نہیں کرے گا, پھر آپ جائیں گے, بیکاز آپ یو آر پیئنگ دا ٹرینر ایکسٹرا, اینڈ دین یو وڈ لو ٹو گو کہ بھائی میں نے اب چھٹی نہیں کرنی. تو ایسا ہوتا ہے. اچھی بات ہے آپ نے بھی رکھے ہیں پرسنل ٹرینر, اور دس از ویری گڈ فار فٹنس. اب ہم تھوڑا پرسنل ٹرینر سے نکل کے تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں کہ کن شعبوں میں بیسکلی ہمیں ٹرینرز کی, یہ بڑی اہم چیز ہے. اچھا دیکھیے, اس میں سب سے آسان اس کا اصول یہ, آپ ایک لسٹ بنائیں اپنے لائف کے کن ایریاز میں آپ ویک ہیں. جس شعبے میں آپ ویک ہیں نا اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اچھا اگر ہم لسٹ بنا لیں کہ کس ایریا میں, مثلاً کوئی کمیونیکیشن اسکلز میں ویک ہے, کوئی دیکھتا ہے جی میرے اینگر مینجمنٹ کا ایشو ہے, کوئی دیکھتا ہے میرا ریلیشن شپ کمزور ہے, کوئی دیکھتا ہے کہ میں اسٹرگلنگ ریلیشن شپ, کوئی دیکھتا ہے کہ جی میری رائٹنگ اسکلز اچھی نہیں ہے, کوئی دیکھتا ہے کہ میری لیڈرشپ اسکل اچھی نہیں ہے. کسی بھی طرح کی زندگی کے ایریا میں آپ ویک ہیں تو اب اس کی نشانی کیا ہے؟ اگلا کوشچن ہے, آپ کے پاس اس شعبے میں رزلٹس اچھے نہیں ہوں گے. لائک دیکھیں, ریلیشن شپ ویک ہونے کا سائن پتہ کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن ہوتا ہے ہیپینس نہیں ہوتی, رشتے خوشیوں کے لیے ہوتے ہیں, رشتے برڈن نہیں ہوتے. اچھا اگر لیڈرشپ اسکل ہے تو آپ مسکرائی کیوں ہیں؟ میں یہ اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ یہ آپ بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر پاکستان کی 80% آبادی جو ہے وہ کچھ اور کنفیوژن بنا لے. بڑے مسئلے ہیں اس میں نا. میں ایک دفعہ ایک سیشن دے رہا, سارا فیمیلز کا سیشن تھا, تو پہلا کویشچن پتہ کیا ہے, ایک محترمہ تھی, انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا, ان کا سر آئی ہیو اے ڈیڈ ریلیشن. میں ان کی جرت پہ حیران ہو گیا کہ 44 ایئرز ایک ایج میں وومن ایک مان رہی ہے
بڑا پرابلم ہے جی ریلیشن شپ کا. تو ریلیشن شپ خوشی دیتا ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں, فرض کریں آپ کی لیڈرشپ اسکل اچھی نہیں ہے, اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اسے ٹیم نہیں بنتی. آپ نے پڑھا ہوا ہے, ڈگریاں لی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ کو ٹیم بنانی نہیں آتی. جب بھی آپ کو ٹیم بنانی نہیں آتی نا, تو یہ سائن ہے کہ آپ میں لیڈرشپ اسکلز نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر آ جاتا ہے کہ آپ, ایک بڑا اہم ٹرم میں بتانے لگا ہوں کہ آپ جس سچویشن میں آپ کو کاؤنسلر ڈھونڈنا چاہیے, آپ کو ہیلپ چاہیے, وہ ہے ایک نئی ٹرم جو میں نے کہا تھا ریکارڈنگ سے پہلے, از اے ورڈ ریگولیشن. اور اس میں بھی ایک ورڈ ایموشنل ریگولیشن. یہ بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے. ہمیں جس طرح سے لائٹ ریگولیٹ ہو رہی تھی ریگولیٹر کے ذریعے, زندگی میں کتنی چیزیں ریگولیٹ ہو رہی ہیں, اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں. LDA ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, کتنے ریگولیٹری اتھارٹیز بنی ہیں. اسی طرح ہمارے اندر ایک میکانزم ہے جس سے ہمارے ایموشنز ریگولیٹ ہوتے ہیں. اور اگر وہ بیلنس نہیں ہے, دیکھیں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو ایموشنز ہیں وہ 50+ ہیں ان ڈیٹیل, اور منیمم لسٹ بھی بنائی جائے تو 2 درجن ہے. اگر وہ ریگولیٹ نہیں ہوتے تو پھر بھی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے. اچھا, پھر ہم خود کو نہیں سمجھ پا رہے اپنی سچویشن کو. ایک بڑی شاندار کوٹیشن کسی کی میں نے پڑھی, مجھے رائٹر کا نام تو نہیں یاد آ رہا. کوٹیشن یہ تھی کہ جب آپ جذباتی حالت میں ہوتے ہیں نا, تو آپ کی جو سیلف ایکچولائزیشن ہے وہ 0 ہو جاتی ہے. آپ خود کو سمجھ ہی نہیں سکتے. کوئی اور ہوتا ہے جو ریشنل ہوتا ہے, جو باہر کھڑا ہے نا اس سچویشن سے, وہ سمجھتا ہے کہ کیا ہوا, اور وہ بڑے آرام سے سمجھ کے کہتا ہے کہ اوکے. ایک ڈاکٹر صاحبہ, یہ بھی عابد نے ٹاپک لکھ لی ہے, ایموشنل مینجمنٹ پورا ٹاپک ہے. ایموشنل انٹیلیجنس, ڈینیل گولڈمین کی جو تھیوری ہے اور کتاب بھی ہے, پورا سیشن بنتا ہے کہ آپ کو کسی کو غصہ آیا اور آپ کو اس پہ پیار آ رہا ہے تب آئے گا جب آپ کو یہ پتہ اس کی سچویشن کیا ہے اور وہ سچا ہے. پھر آپ کو غصہ نہیں آتا. یہ ہر وہ بندہ جس کو غصے پہ غصہ آتا ہے نا, وہ اگلے کی سچویشن نہیں سمجھ رہا ہوتا. جب آپ کو کسی کی سچویشن سمجھ آتی ہے نا, تو آپ کو آتا ہے کہ بالکل صحیح ہے, پھر وہ غصہ نہیں آتا, ہمدردی ہو رہی ہے, الٹا ہمدردی ہوتی ہے کہ یار وہ صحیح کہہ رہا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگلے کو غصہ آیا اور آپ کو بھی غصہ آ گیا, تو اس کا مطلب ہے آپ اس میں تو چلیں تھوڑا سا کچھ چیلنج ہو سکتا ہے, کچھ سچویشن ایسی ہے کہ کسی کا کسی سچویشن میں EQ کم تھا, لیکن آپ کو بھی ہینڈل کرنا نہیں آتا تھا. تو اچھا, کرائسس مینجمنٹ, اگر کرائسس آتے ہیں اور آپ مینیج نہیں کر سکتے, اٹ مینس کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ پیرنٹنگ آج کا سب سے بڑا ٹاپک ہے. پری میرج کاؤنسلنگ سب سے بڑا ٹاپک ہے. شادی کس سے کرنی ہے یار, کروڑ روپے لگا دیتے ہیں ایک فنکشن پہ. کاش کہ ہم لوگ تھوڑے سے پیسے پہلے خرچیں اور نیچرز کو سمجھیں, پرسنالٹی ٹائپس کو سمجھیں, پہلے جانیں کس کے ساتھ کون میچ کرتا ہے, کس کے ساتھ سمبندھ بن سکتا ہے. تو اتنے ایریاز ہیں جس پہ ہمیں کوچ اور ٹرینرز اور کاؤنسلرز چاہیے ہوتے ہیں. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں جو فرسٹ 3 پرنسپلز بتائیں ان کو سامنے رکھیں. ایک صاحب تھے, مجھے یاد آ رہا, وہ پرانی بات ہے, نام نہیں لوں گا ان کا, ساری شادیاں ناکام ان کی. اچھا ناکام, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں چلیں کسی کی جیسی بھی ہے اور وہ چل رہی ہے, تو ایک ظرف ہے نا, اعلیٰ ظرفی ہے نا, کہ بندہ کہ جی میں نے اس کو بھی کوئی کہ جی میں نے 20 ایئر چلا کے دکھا دیا. یہ بڑی بات ہے کہ آپ کہیں پہنچے اور کہیں جی میں نے خراب گاڑی کو چلا کے دکھا دیا. کوئی وومن کہے کہ یہ نہیں چلنی تھی لیکن میں نے پھر بھی چلایا, یہ تو بڑی بات ہے. ساری شادیاں یعنی کہ ہر چیز ختم. اور وہ ٹریننگ دے رہے تھے, مجھے ایک دفعہ یاد ہے, میں نے ٹکٹ لے لی تو بعد میں پتہ لگا کہ ان کی تو اپنی کوئی شادی کامیاب نہیں ہے. یہ بڑا سوچ کے جانا چاہیے ریلیشن شپ ایکسپرٹس کے پاس بھی, کہ پتہ نہیں اندر سے ان بیچاروں کی اپنی زندگی کیا چل رہی ہے. 100% آپ ریلیشن شپ ایڈوائس لینے چلے جائیں اور بس پھر وہ بھی مطلب وہ ممکن ہے کہ وہ بائسڈ اوپینین رکھے. کچھ لوگوں میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, کچھ لوگوں میں میلز میں فیمیل کے لیے خاص طرح کی نفرت پائی جاتی ہے. وہ سنب کر کے خوش ہوتے ہیں, وہ گریس کو خراب کر کے خوش ہوتے ہیں. یعنی ان کو نا ایک دشمنی سی ہوتی ہے, ازل کا ویر ہوتا ہے. تو آپ نے ایڈوائس جس سے لینا ہے, دیکھنا ہے وہ خود مینٹلی کتنا ہیلدی ہے, وہ خود کتنا پازیٹیو ہے, خود کتنا دو طرفہ ہوتا ہے نا قاسم صاحب. اکثر ینگ گرلس کے ساتھ کیونکہ میں پڑھاتی ہوں تو یونیورسٹی میں آپ کا انٹریکشن, تو میں نے ینگ گرلس کی ایک بڑی نفسیات دیکھی ہے کہ جنرلی بچیاں یا ینگ گرلز وین دے آر گوئنگ ٹو گیٹ میرڈ, تو وہ ایسے لڑکے کو, ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جو ڈومینیٹنگ ہوتا ہے بہت. شروع میں یہ چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن آفٹر ریلیشن شپ پھر جب آپ سفوکیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں آف ایکسٹریم ڈومینیشن, وہ چیزیں پھر برداشت سے باہر. تو پھر میں خیال شادی میں یہ چیزیں دیکھنی دونوں طرف سے ضروری ہے کہ آپ ایکول پیرامیٹرز کے اوپر. اصل میں دیکھیں جو فطرتی ہے نا دونوں کی سائیکالوجی, میل فیمیل کی, ایک ٹپ دوں گا صرف اس پہ, کیونکہ یہ پورا پروگرام بنتا ہے ریلیشن شپ کو جب ڈسکس کریں گے, خاص کر میاں بیوی کے ریلیشن کو, اور مرد کی سائیکالوجی کیا ہے, عورت کی. ایک ٹپ دے دیتا ہوں. مرد فطرتی طور پہ کمانڈ کرنے والا ہے, فطرتی طور پہ, لیکن اوور کمانڈنگ, یعنی آپ دیکھیں خوبی جو ہے
وہ حد سے بڑھ جائے تو خامی بن جاتی ہے. گاڑی کی سپیڈ اچھی ہونا بڑی اچھی بات ہے, لیکن گاڑی کی سپیڈ اتنی زیادہ ہونا کہ کنٹرول ہی نہیں ہے تو پھر تو ایکسیڈنٹ ہے. اسی طرح کسی کا کمانڈنگ ہونا, یہ بہت بڑی ایک خوبی ہے. مطلب میں تو اکثر کپلز بیٹھے ہوتے ہیں, میں دونوں کو بٹھا کے کہتا ہوں 2 سوال پوچھتا ہوں کہ آپ دونوں مجھے بتائیں آپ میں سے زیادہ امپاورڈ کون ہے. تو میل ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور فیمیل کہتی ہے ہاں جی یہی ہیں. میں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں. میں سیکنڈ کویشچن کرتا ہوں کون ڈیسائسو ہے, ڈیسیژنز میں کون اچھا ہے. وہ کہتی یہ ہے. بندہ کہتا ہے جی میں ہوں. میں کہتا ہوں پھر الٹیمیٹ مان جاؤ کہ یہ انجن ہے, لیکن اس کو لو سے مانو نا. اچھا پھر وہ کھلتی ہے, محترمہ کھلتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی سر ایسا ہی ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں یہ امپوز کر دیتے ہیں. اب یہ بیماری ہے ایک, یہاں پر ہیلپ چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ آپ امپاورڈ ہیں, ریسورسز ہیں, لیکن آپ نے کسی کو غلام تو نہیں بنا لیا. یا آپ ڈیسیژن میکر بہت اچھے ہیں تو آپ یہ دعویٰ کریں کہ میں ڈیسیژن میکر اچھا ہوں اور میرا ہر ڈیسیژن ٹھیک ہوتا ہے, تو معافی کے ساتھ دنیا کے کسی بھی انسان کا ہر ڈیسیژن ٹھیک نہیں ہوتا, اس میں ایرر ہوتا ہے, ہمیشہ انسانی ایرر ہوتا ہے. تو مشاورت کرنی چاہیے. اس لیے ایک عام روٹین میں اگر میں کہوں ہمیں وینٹ آؤٹ کے لیے بھی لوگ چاہیے ہوتے ہیں. یعنی جس کے پاس ڈاکٹر بریرہ کوئی بھی نہیں ہے نا, کوئی کندھا ہی نہیں ہے جہاں پر وہ سر رکھے اور بقول اشفاق احمد کے وہ رو سکے. ہمیں کوئی ایسا کندھا بھی چاہیے ہوتا ہے جس پہ سر رکھ کے صرف روئیں, اپنا دل ہلکا کر لیں. یہ کسی کو صرف بتا کے, اور وہ ججمنٹل نہ ہو. یہ ویسے 4th جو کوالٹی ہے وہ ایتھکس میں ڈال لیں, لیکن علیحدہ اگر لکھنا چاہیں تو آپ کے کاؤنسلر آپ کے کوچ میں ایک بڑی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ ججمنٹل نہ ہو. کیونکہ عام طور پہ ہمارے ویسے جو دینی طبقہ ہے نا, ان میں کامن جو ٹرین ملتا ہے وہ ایڈوائز کرنے کو تو تیار ہوتے ہیں لیکن شدید ججمنٹل ہوتے ہیں. ایک محترمہ میرے پاس ایک پرانی بات ہے, وہ آئی تو ان کا کوئی چیلنج تھا, میں نے ریکمینڈ کیا ایک سینئر سائیکالوجسٹ کو, میں نے ان کے پاس بھیج دیا. وہ اگلے دن کی کال آئی, وہ بڑا انہوں نے مائنڈ کیا کہ مجھے آپ نے کیوں بھیجا ان کے پاس. میں کہا کیوں؟ کہتے جی آپ نے خود کیوں نہیں ٹریٹ کیا. میں کہا جی میرا شعبہ نہیں تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے. وہ کہنے لگی کہ سر جیسے میں نے ان کو پرابلم بتائی تو انہوں نے اونچی آواز سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, آپ کو شرم نہیں آئی؟ ہو میں نے کہا خدا کی پناہ, وہ کس قدر ذہنی طور پہ بائسڈ اور کس قدر ججمنٹل انسان ہوگا جو کسی مریض کو اور گلٹ دے رہا ہے اور شرمندہ کر رہا ہے. تو کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی, ہیلنگ نہیں ہوتی. ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے ہیلرز کی. تو جو کونسلرز ہوتے ہیں یا کوچ ہوتے ہیں وہ ہیلر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے جملوں میں, ان کے انداز میں شفا رکھی ہوتی. وہ کسی کے ساتھ بات چیت کر کے اس کو موقع دیتے ہیں بات کرنے کا. اور کاؤنسلنگ پھر میں آپ کو بتا دوں, کاؤنسلنگ کوچنگ بولنا نہیں ہے, لسننگ اسکل ہے. آپ میں ظرف کتنا ہے سننے کا, برداشت کرنے کا. بالکل. پرابلم کا سلوشن تب آتا ہے جب آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے جس میں سننے کا آپ کو جو ہے وہ جذبہ موجود ہونا چاہیے. اکثر لوگ ہمارے یہاں بولنا زیادہ پسند کرتے ہیں, سننا نہیں. اچھا اکثر آج کل ینگسٹرز ہیں, ہم آبویسلی بڑا ایمفیسائز بھی کرتے ہیں کہ انٹرپرینیورشپ کی طرف جائیں جی, اپنا بزنس خود شروع کریں, نوکری کے اس سے باہر نکلیں. تو فار ایگزامپل کوئی اچھا ٹیلنٹڈ بچہ ہے, بچی ہے, دے وانٹ ٹو اسٹارٹ دیئر اون بزنس, اینڈ دین ان دیٹ کیس انہیں اپنا بزنس کیا خود سے شروع کر لینا چاہیے یا ایک پراپر کریئر کاؤنسلر کے پاس جانا بہت ضروری ہے؟ بزنس شروع کرنے سے پہلے 3 کام کرنے چاہیے. پہلا کام یہ کہ آپ اپنے آئیڈیا کو ویلڈ کروائیں کسی سے. آئیڈیا ویلڈ ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں ریسورسز ہونے چاہیے. میں کہتا ہوں ریسورسز ترتیب میں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں. پہلے آئیڈیا کی پاور ہوتی ہے. آئیڈیا اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ہم مثال لیجیے, ہم نے ایک عرصے بعد دوبارہ سے پوڈ کاسٹ شروع کیا. ہم نے ایک میٹنگ کی ہے اور یہ میٹنگ شاید سالوں بعد تھی, اور ایک میٹنگ میں ڈاکٹر صاحب ڈیسائیڈ کر دیا اور اگلے دن ایکشن شروع ہو گیا. یہ کیا تھا؟ یہ اس آئیڈیا کی پاور تھی کہ ہمارے پاس کانٹینٹ اتنا ڈفرینٹ ہے اور ہمارا اسٹائل اتنا ڈفرینٹ ہے کام کرنے کا کہ ہم نے کہا لیٹ نہیں کرنا چاہیے, کل ہی شروع کر دینا چاہیے. آئیڈیا میں پاور ہوتی ہے. آئیڈیا آپ کو جگاتا ہے, آئیڈیا آپ کو بھگاتا ہے, آئیڈیا آپ کو بے چین کرتا ہے, آئیڈیا آپ کو ایکشن کی طرف لے کے جاتا ہے. دوسری چیز بزنس کے لیے جو ضروری ہے, ڈھونڈیں مارکیٹ کیا ہے. مارکیٹ کا سروے, مارکیٹ میں اگر آپ نے اپنی ونڈو ڈھونڈی ہے, اسپیس ڈھونڈی ہے, کینوس ڈھونڈا ہے جس پہ پینٹ کرنا ہے, تو پھر بڑا آسان ہے. پرابلم یہ کہ ہم پہلے سیچوریٹ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور سیچوریٹ مارکیٹ میں جگہ بنانی پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ ایک ایسی مارکیٹ کو دیکھیں جس کی ضرورت بھی ہے اور اس میں آپ اس میدان میں کھیل سکیں. نمبر 3, اسی شعبے کے پھر اگین میں کہہ رہا ہوں مینٹورز ڈھونڈیں. آپ کے استاد ہونے چاہیے. اب میرا ایک میرا استاد جو ہے, میں ان کا نام بھی لیتا ہوں, مطلب میرا بڑا ایک لو کا رسپیکٹ کا تعلق ہے. از اے بزنس مین اور بڑے کلاسیکل بزنس مین ہے, دنیا ان کو جانتی ہے. ہز نیم از امتیاز رفیع بٹ. آپ لاہور میں جگہ جگہ جائیں تو رفیع گروپ لکھا ہوتا ہے, یہ پاس جیل روڈ پہ بھی لکھا ہوگا. تو رفیع بٹ صاحب, امتیاز رفیع بٹ صاحب میرے بڑے زبردست دوست ہیں, کمال کے دوست ہیں. بلکہ کہہ لیجیے کہ میرے انٹرویو
اینکرز نے لیے ہوئے ہیں. رفیع بٹ صاحب واحد بزنس مین ہے جنہوں نے میرا انٹرویو لیا ہوا ہے. ایک دن وہ انٹرویو لینے آ گئے, انہوں نے کہا یار قاسم میں نے تیرا انٹرویو لینا ہے, اور ہم دونوں کبھی اکٹھے بیٹھ جائیں تو ڈاکٹر صاحبہ ہم 5-6 گھنٹے گپ لگاتے ہیں, ختم ہی نہیں ہوتا, کانٹینٹ ہی ختم نہیں ہوتا. اور وہ مجھے کہتے ہیں قاسم علی شاہ یوٹیوب پہ جو تم ہو نا وہ تم 10% دنیا کو دکھاتے ہو, تمہارا انٹلیکٹ 1-to-1 میں پتہ لگتا ہے کہ تم کس کس لیول پہ جا کے سوچ لیتے ہو. ان کی محبت ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سر میں نے آپ سے پولیٹیکل جینیس سیکھی ہے, جو ایک سیاست کی ذہانت ہے نا یہ میرے میں نہیں ہے, بائی ڈیفالٹ نہیں ہے. میری آپ کی پرسنالٹی ٹائپ اسٹریٹ فارورڈ ہے, ہم جو دل میں منہ پہ کہہ دیتے ہیں ہم رکھ نہیں سکتے نا. وہ سکھاتے ہیں کہ یار آپ نے اندر رکھنا ہے, آپ نے صبر کرنا ہے, آپ نے فیڈ بیک کب دینا ہے, آپ نے کوئی موو کب لینی ہے. تو وہ کہتے ہیں تم دیکھو کتنے پولیٹیکل ڈیسیجن ایسے ہیں جو تم نے غلط کیے ہیں. میں مانتا ہوں کہ میری ذہانت اس میں کم ہے, وہ میرے سیاست کے استاد ہیں. تو ہر شعبے کا کوئی نہ کوئی استاد ہونا چاہیے آپ کا. آخری بات اس ترتیب میں کہہ دوں, پھر اگلا سوال آپ کر لیجیے گا. دیکھیں استاد, مینٹور, کوچ, کاؤنسلر وہ ڈھونڈ سکتا ہے جو مانتا ہے میرے میں کمی ہے, جس کی ایگو ہی مینج نہیں ہے, جو کہتا ہے پہلے ہی میں بڑی چیز ہوں, اور وہ تو گیا وہ تو نہیں امپروو کر سکتا. امپروومنٹ کا مطلب ہے, میرے ایک استاد ہیں عرفان الحق صاحب, جیلم میں ہوتے ہیں اور بڑے کمال کے بزرگ ہیں, بڑے شاندار انسان ہیں, بڑی دنیا ان کے پاس کسی نہ کسی چیلنج کو لے کر جاتی ہے اور شفا مل جاتی ہے. وہ کہا کرتے ہیں کہ ایگو کو توڑنے کا سب سے آسان طریقہ بیعت ہے. وہ بیعت بظاہر تو پیری مریدی والی, وہ کہتے ہیں بیعت کا مطلب ہے کسی کو بڑا ماننا, کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ماننا کہ تم بڑے ہو میں چھوٹا ہوں, مینز کہ کسی شعبے میں بڑا ماننا کہ یار اس شعبے میں کو بڑا. تو بزنس کے لیے آئیڈیا, نمبر 2 مارکیٹ سروے, اینڈ نمبر 3 اسی بزنس کا استاد. بالکل. اچھا جیسے ہم ابھی تھوڑی مارکیٹ سیچوریشن کی بات بھی کر رہے تھے, اچھا ایسے بھی بہت سا ایک گروپ ہے بچوں کا, ینگ اسٹوڈنٹس کا خاص طور پہ, جنہوں نے جنرلی آپ نے FSC کی یا A لیولس کیا یا جو بھی گریڈ 12 تک آپ کی ایجوکیشن ہوئی, اور اس کے بعد فیملی میں جو سکسیزفل بندہ جس شعبے میں ہوتا ہے, نارملی پیرنٹس جو ہے پش کر دیتے ہیں کہ بھائی کیونکہ وہ ہے سکسیزفل تو آپ بھی جو ہے وہ یہی بنے. تو یہ ایک جنرل سا ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ ایک رجحان ہے. ایک ڈاکٹرز اور انجینئرنگ کے پیچھے ایک ہمارے بہت زیادہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ خبط ہے کہ بس بچے کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے, یا بیٹی ہے تو اس کو ڈاکٹر بنانا ہے. کریئر کاؤنسلنگ ان دس وے کہ آپ نے کون سی ڈگری کو چوز کرنا ہے, اس کے لیے بھی مارکیٹ اسٹڈی بہت ضروری ہے. کیا آپ کے اس وقت فار ایگزامپل ان یور کنٹری پاکستان میں کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں گریجویٹس چاہیے, جس کے اندر ہمیں جو ہے وہ پڑھے لکھے, جس میں پاکستان تھوڑا پیچھے, تو یہ چیز تو ہمارے یہاں دیکھی نہیں جاتی, اور ایسے میں معاملے میں آئی تھنک کاؤنسلر بہت ہیلپ آؤٹ. دیکھیں میں نے نا بہت سے سیشنز کنڈکٹ کیے ہیں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پلیٹ فارمز, اور وہ سیشنز جو ہیں وہ وائس چانسلرس کے ساتھ, اور اس میں انڈسٹری کے لوگ بھی آئے ہیں. میری انپٹ یہ تھی کہ میں انڈسٹری کے لوگوں کو لاتا تھا, وائس چانسلرس کو چیئرمین صاحب لاتے تھے, اس پلیٹ فارم پہ ہم کویشچنس کرتے تھے اور ہمیں پتہ لگتا تھا کہ گیپ کہاں پر ہے. تو میرا یہ ہمیشہ سجیشن ہوتا ہے ایسے سیشنز میں, وائس چانسلرس کو خدا کے لیے گیسٹ اسپیکرز بلائیں, انڈسٹری کے ٹاپ نام بلائیں, وہ آ کے بچوں کے ذہن کھولیں. یہ جو فارمل ایجوکیشن ہے, رٹا ہے, ڈگری ہے, نمبر ہے, یہ کنواں ہے, سمندر نہیں ہے. دنیا بہت وسیع ہے. اس وقت میں تازہ کانفرنس اٹینڈ کر کے آیا ہوں مس ریاض میں. یقین کیجئے دنیا میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کتنا کام ہو رہا ہے, مشین لرننگ پہ کتنا کام ہو رہا ہے. اور وہ کانفرنس ڈائریکٹ صاحب 40,000 لوگ اس میں موجود تھے. ایک پورا میلہ تھا, فیسٹیول تھا جو چل رہا تھا, اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے. تو آپ جب کسی بھی شعبے کے ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں تو لوگوں کے ذہن کھلتے ہیں, نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں, پاسبلٹیز پتہ لگتی ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. کاؤنسلنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے کافی سارے امپورٹنٹ آسپیکٹس کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا, اور یقیناً اس کے علاوہ ہزاروں اور آسپیکٹس ہیں جس کے اوپر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. ایک چھوٹا سا شارٹ کویسچنز میں آپ سے کروں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے, پہلے ایک اور اس کے بعد ایک. یہ کہ کوئی ایسا بھی فنومینا ہے کہ ایک شخص کاؤنسلنگ مختلف فیلڈز کی کر سکتا ہو, اور وہ مطلب حرفن مولا والا حساب ہے کہ وہ سب کو کیٹر کر سکتا ہو, یا آپ ریکمینڈ کریں گے کہ یو شوڈ گو ٹو کاؤنسلر آف اے پرٹیکولر اسپیسیفک فیلڈ؟ لیکن ڈاکٹر صاحبہ جانا تو چاہیے پرٹیکولر کے پاس, لیکن یہ آج کاؤنسلنگ کی فیلڈ پاکستان میں بالکل اسی طرح ہے جس طرح 23-24 سال پہلے کمپیوٹر کی فیلڈ تھی. ہوتا کیا تھا, جب ہم یونیورسٹی میں تھے نا تو ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ہی پروفیسرز, ان کی ڈگریز کمپیوٹر کی نہیں تھیں, وہ باہر جا کے کچھ چھوٹی چھوٹی سرٹیفکیشن کر کے آتے تھے اور کمپیوٹر پڑھاتے تھے, آٹو کیڈ پڑھاتے تھے, کمپیوٹر کی لینگویجز پڑھاتے تھے, بالکل بڑی ابتدائی حالت میں ہمیں. تو اس وقت میں مانتا ہوں کہ بہت زیادہ ایکسپرٹس نہیں ملیں گے, لیکن پھر بھی فیلڈ میں لوگ موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ کر لو,
اس طرف چلے جاؤ. تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے, ایک نئی مارکیٹ بن رہی ہے, اور اس میں نئے سب لوگ جو ہیں ان کے لیے بڑی اسپیس ہے. آپ نے بالخصوص 3-4 ڈگریز ایسی ہیں. کس طرح, آپ یہ سوال ہے کہ یہ بھی ہے کس طرح کی ڈگریز والوں کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے. میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں, کیا کوئی سرٹیفکیشنز, کیا کوئی ایسی چیز آفر کی جا رہی ہے جس میں؟ بڑی کم ہے جی, جو ہیں میں تو اکثر میں نے دیکھی ہیں وہ سرٹیفکیشنز اتنی اتھینٹک نہیں ہیں. آپ پھر بھی کریں کیا, اگر آپ کی سائیکالوجی کی ڈگری ہے, اینتھروپولوجی کی ڈگری ہے, آپ کی پبلک پالیسی کی ڈگری ہے, پبلک مینجمنٹ کی ڈگری ہے, HRM کی ڈگری ہے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی, آپ نے انڈسٹریل سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے, یہ ایجوکیشنل لیڈرشپ مینجمنٹ کی ڈگری ہے, یہ وہ ساری ڈگریز ہیں جو قریب قریب ہیں ٹریننگ, کوچنگ اور کاؤنسلنگ کے. تو اس کے ساتھ آپ کسی ایک ایریا کو پکڑ کے آپ ایکسپرٹ بن سکتے ہیں. پاکستان میں ذرا دیکھیں اسپیس کتنی ہے. پورے پاکستان میں آپ چائلڈ سائیکالوجسٹ ڈھونڈے نہیں ملے گا. آپ بچوں کے جو مختلف چیلنج ہیں, برین ڈیولپمنٹ ڈھونڈے, آپ کو کوچ نہیں ملیں گے. آپ کوئی اسپیسیفک ایشو آ گیا, موڈ ڈس آرڈر کا بچے کو, بندے ڈھونڈے جی نہیں ملیں گے. سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں وہ دوائیاں دے دے گا, بندے نہیں ہیں. تو اتنا بڑا ایریا ہے کوچنگ کا, کاؤنسلنگ کا, ٹریننگ کا, اس میں بہت سے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, آپ کچھ اینڈ میں قاسم صاحب اس بارے میں بتائیں کہ اوبیسلی بیکاز لاٹ آف کویسچنس کم ان, جب لوگ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں کاؤنسلنگ, آپ آج ہم پوچھ ہی لیتے ہیں آپ کس طرح کے کاؤنسلر ہیں اور آپ کے پاس کس طرح کے لوگوں کو آنا چاہیے. دیکھیں میرے پاس کسی زمانے میں تو ریلیشن شپ کی بہت سے کیسز آتے ہیں, لیکن وہ ہم نے علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ بنا دیا آسک کے نام سے, آؤ صلح کریں, اور اس کو جسٹس انوار صاحب دیکھتے ہیں. سر کا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے وکالت کا اور ہائی کورٹ کا, اور فیملی کیسز کو وہ دیکھتے ہیں. اور اسی کے انڈر فاؤنڈیشن کا دوسرا جو سیکشن ہے وہ پیور سائیکالوجی کے حوالے سے ہے, اس کو مافیا دیکھتی ہیں. اور ایک جو سیکشن میرے پاس ہے جو میرا بڑا فیوریٹ ایریا ہے, وہ ہیں ٹین ایج, ان کے پرابلم بچوں کے, اور سب سے بڑھ کے ینگ بزنس مینس, جو ینگ انٹرپرینیورز ہیں, یہ میرے فیوریٹ ہیں. ان میں اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کامیابی کا, آگے بڑھنے کا, اور درجنوں ایسے بچے جو کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر تھے اور سر کی وجہ سے یہاں پہنچ گئے الحمدللہ. ان کو ڈیسیژن میکنگ میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے, ان کو کوچ کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو پرسنل گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو کوئی اسٹریس ہوتی ہے, ان کو بعض اوقات کو لیگل ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے, میں ریلیونٹ بندہ دے دیتا ہوں. ان کو کوئی ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے اور اس میں وہ ایک پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں, کنفیوژن آ جاتی ہے, وہ کسی کانفلکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میرے آئیڈیل جو کہہ لیجیے کلائنٹ کہہ لیں یا میرے بچے کہہ لیں یا میرے کہہ لیں اسٹوڈنٹس ہیں کوچنگ میں اور کاؤنسلنگ میں, وہ ینگ انٹرپرینیورز ہیں. اچھا, وہ کاؤنسلنگ کو کوچنگ کو مانتے بھی ہیں. یہ جو کلاسیکل ہمارے بابے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہمیں سارا کچھ پتہ ہے, وہ سیچوریٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ینگ بندہ مانتا ہے کہ یہ نیا ماڈرن میڈیم ہے اور سر نے ہمیں کوئی نئی بات بتائی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. بعض اوقات ایک ٹرینر یا کوچ کے طور پہ آپ کے لیے موٹیویشن ہوتی ہے. ایک ینگ انٹرپرینیور ہے پاکستان کے, یوٹیوب پہ ان کی اسٹوری بھی ہے, میں نام نہیں لیتا ان کا کیونکہ بڑی پرسنل بات بتانے لگا ہوں. مطلب ان کا جو والیوم ہے وہ اربوں میں بھی ملٹیپلائی بائی سینکڑوں ارب ہے ماشاء اللہ سے. اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے ان کو ایڈوائس کیا کسی پیپر پہ, اور انہوں نے بعد میں مجھے پکچر بھیجی ہے کہ سر آپ کی ایڈوائس کو میں نے فریم کروا دیا. یہ ہے کسی کی ویلیو دینا, یعنی ان کو ورتھ کا پتا تھا کہ بتانے والا کون ہے اور یہ مجھے جو ایڈوائس دی ہے یہ کتنی اہم ہے, تو انہوں نے فریم کروا کے لگوا دیا اس کو. تو اللہ کی مہربانی ہے کہ رزلٹس جو ہیں, اب رزلٹس جب ملتے ہیں اور آپ کو جو فالو کرنے والا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. میں تو دوسروں کی کامیابیاں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں, اپنی دل سے فیلنگ بتاؤں. یہ سارے پودے جن کو درخت بنا کے, جن کے درختوں کے پھل لگتے ہیں, میں خوش ہوتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کامیابی ملی. رائٹ. سو ہمارا آج کا یہ پروگرام کاؤنسلنگ کے حوالے سے خاص طور پہ تھا. تھوڑا سا ہم نے سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ کے حوالے سے بات کی, لیکن میجر ہمارا فوکس آج کاؤنسلنگ کے حوالے سے تھا. پاکستان کی ایک ایمرجنگ فیلڈ, اور کاؤنسلرس کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں, کن حالات میں آپ کو کاؤنسلر کے پاس جانا چاہیے. اور سب سے لاسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کاؤنسلر کے پاس جانے کا بالکل بھی ہرگز بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کوئی بیمار ہیں, خدا نخواستہ جب کوئی باپ ایسے مسائل کا شکار ہیں کہ جن کے لیے واقعی آپ کے اوپر کو ٹیبو لگا دیجیے. کاؤنسلر کے پاس جانا نارمل حالات میں زندگی کے, لائک فار ایگزامپل میں نے اگر کل کو کوئی اپنی پروفیشنل کریئر کا سوئچ کرنا ہے لائن کو, تو بھی آئی کین گو ٹو اے کاؤنسلر اینڈ آئی کین آسک فار ہیلپ. اور اکثر ہوتا ہے نا کہ انسان جب خود کسی سچویشن میں ہوتا ہے تو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی. وہی بات ہے قاسم صاحب کی, جو شخص دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ شاید سچویشن کو بہتر انالائز کر کے آپ کو رزلٹس بتا سکتا ہے, اچھا مشورہ دے سکتا ہے. سو اچھے مشورے کے لیے اچھے کاؤنسلر کے پاس جائیں. آپ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, کمیونیکیشن اسکلس کے حوالے سے, کانفیڈنس, کریئر کاؤنسلنگ, سو دیز آل آر, اور خاص طور پہ ریلیشن شپ کے حوالے سے کاؤنسلرس کی ہیلپ آپ لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کا ٹائم ختم ہوتا ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم دوبارہ آئیں گے. تھینک یو سو مچ قاسم صاحب, اللہ حافظ.